نظام بالخصوص شہزادہ مخدوم سمنا حضرت مولانا سید عالمگیر اشرف صاحب قبلہ، حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤه الا المتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم اور آپ بڑے خوش قسمت ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں میں ایک محبوب بندہ شہزادہ مخدوم سمنا مرتبہ اسلاف حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت مولانا شاہ سید اشرف اظہار اشرف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرص مبارک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں پورے اطمینان کے ساتھ امام اہل سنت سیدنا شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں پورے یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے مبلغین میں بڑی خوبیوں کے مالک بہت سارے افراد ہیں، انہی میں سے ایک شخصیت کا نام حضرت مولانا سید عالمگیر اشرف صاحب قبلہ ہے۔ میں بفضلہ تبارک و تعالی جن اقوال و افعال کو پیش نظر رکھتا ہوں ان سب کو حد المقدور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان سب کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھوں۔ میں نے آپ کے دل کی وسعتوں کو محسوس کیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو حق گوئی کی صلاحیتوں سے سرفراز کیا، اور جب کسی علمی مسئلے میں رہنمائی کی گئی تو الحمدللہ فراغ دلی کے ساتھ اسے قبول فرمایا۔ الحمدللہ یہ اہل حق کا شعار ہوتا ہے، یہ حق و باطل میں امتیاز کرنے والی شخصیت کا جمال اور کمال ہوتا ہے۔ آج الحمدللہ آپ نے اور سے شیخ اعظم کے موقع پر ہمیں کچوچا اور بریلی شریف کی جو سیر کرائی ہے اس سے دل کو تازگی میسر آئی ہے۔ کیسی عظیم یادگار وہ ساعتیں ہوگی جب ایک طرف حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمت و رضوان امام اہل سنت کے تخت پر جلوہ فرما ہوں گے، اور دوسری طرف ان کی نگاہوں کے سامنے میں وقت کا امام اعلیٰ حضرت
امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ فرما ہوگی۔ نگاہیں ایک دوسرے کی طرف لگی ہوئی ہے، دونوں نگاہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے، ایک دوسرے کے مقام و منصب کو پہچانتی ہے اور ایک دوسرے کا ادب و احترام بھی کرتی ہے، ایک دوسرے کے مقام و منصب کا تعارف بھی پیش کرتی ہے، اور یہ تعلیم بھی دیتی ہے کہ ان دونوں خانقاہوں نے جو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی جو تبلیغ و اشاعت کی ہے، آج بھی اس دور میں اسی طرح کی تبلیغ و اشاعت کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے الحمدللہ آج ہمارے لیے ہر الجھے ہوئے مسائل کے حل کے لیے ہمارے بزرگوں کا انداز بھی ہمارے سامنے میں ہے، ان کے معاملات بھی ہمارے سامنے میں ہیں، ان کے فتاوے بھی ہمارے سامنے میں ہیں اور ان کی کتابیں بھی ہمارے سامنے میں ہیں۔ یاد رکھیے مارکیٹ میں کئی طرح کی چیزیں بکتی ہیں، اوریجنل چیز بھی مارکیٹ میں ملتی ہے، ڈپلیکیٹ چیز بھی مارکیٹ میں ملتی ہے، لیکن اس کا انداز وہ کرے گا جسے اس کے اندر مہارت موجود ہو۔ یاد رکھیے ہم پہلے دور میں یہ دیکھتے آتے تھے کہ جب کسی دکان سے ہمیں بلب لینا ہوتا تھا تو ہم اسے کہتے کہ پہلے اس کو چیک کر کے دیجئے، اگر وہ ہولڈر میں لگانے کے بعد اگر وہ روشن ہو جاتا تو ہم اسے لے لیا کرتے تھے اور اگر وہ بجھا رہتا تو اسے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو کسی خاندان کا فرد کی حیثیت سے نہ دیکھیں بلکہ دیکھیں کہ وہاں حضور اعلیٰ حضرت اشفی میاں علیہ رحمت و رضوان بھی نظر آتے ہیں، وہاں حضور حضرت علامہ شاہ سید احمد اشرف صاحب قبلہ علیہ رحمہ بھی نظر آتے ہیں، وہاں حضرت محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نظر آتے ہیں، اور وہاں نظر آنے کے ساتھ ساتھ محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اہل سنت کے فتاووں پر کیسا اعتماد کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اور فتاوے اور مفتیوں کو تقسیم کر دیے جاتے تھے اور مجھے اعلیٰ حضرت میراث کا استفتاء عطا فرماتے تھے، جو بہت مشکل ترین استفتاء ہوا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت مجھے عنایت فرماتے، ایک مرتبہ مناسخہ کا مسئلہ آ گیا جس میں دادا کے اوپر کے بہت سارے، ان کی اولادوں کے بہت سارے اسماء، ان کے حصے، ان کی ساری ترتیب، مجھے بڑی مشقت کے ساتھ مجھے اس کا جواب لکھنا پڑا، اور جب میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں نے جب وہ صرف سنایا ہے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر کے سارے ناموں کا اعادہ کیا اور سارے حصے جن کے جتنے دینے چاہیے تھے بغیر دیکھے امام اہل سنت نے ساری تفصیل کو بیان فرما دیا تھا۔ یہ اعتماد، اتنا زیادہ اعتماد محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ جب ہم عصر کے بعد بیٹھا کرتے تو مفتیان کرام اپنے لکھے ہوئے فتوے کو پیش کیا کرتے تھے، کبھی اعلیٰ حضرت نے انہیں سنا، اس کے بعد تھوڑا سا رک کر کے کسی اور سے سنا، اس طرح سن رہے ہیں، اور اس کے بعد جب دوبارہ سنتے تو جہاں سے جس کی بات رکی ہوتی آپ اس کو وہاں سے سنتے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ آخر اتنے ساری باتیں سننے کے بعد امام اس کے آگے کی بات سن کر اصلاح فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فلسفی کہتے ہیں لا یصدر عن الواحد الا الواحد، ایک وقت میں ایک انسان ایک کام کر سکتا ہے، مگر میں جب اعلیٰ حضرت کو دیکھتا ہوں تو وہاں بیک وقت کئی سارے کام ایک ہی وقت میں اعلیٰ حضرت کرتے نظر آتے ہیں۔ میں یہاں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ہمارے خاندان اشرف کے جتنے بھی سربراہان گزرے ہیں سب نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کے فتاووں پر اعتماد فرمایا ہے۔
آپ دیکھیے، لیکن یاد رکھیے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فتووں کو ہم جتنا پڑھیں گے اتنی قربت ہماری آپس میں بڑھے گی، اتنا زیادہ ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق کا ماحول پیدا ہوگا۔ آپ دیکھیے آج فروعی مسائل جس کا سنیت سے ایسا تعلق نہیں ہے کہ جس پر کوشچن مارک لگایا جائے، یا اس کو اگر کوئی فقیہ عالم دین کسی مسئلہ فقہیہ میں اپنا الگ موقف رکھتا ہو تو اس بنا پر اس پر حکم فسق لگائیں، یا ان کے اتباع اور متبعین پر فسق و فجور کا حکم لگائیں، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے ہی نہیں، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے ہی نہیں۔ میں یہاں پر اعلیٰ حضرت کا مسلک دکھاؤں، حضور اشرفی میاں خان وادئ اشرف کے چشم و چراغ مشائخ کرام قوالی بھی سماعت کر رہے ہیں، ادھر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ الگ ہے، مگر کوئی کسی پر الزام نہیں دے رہا ہے، کوئی کسی کو بیعت سے نہیں روک رہا ہے، کوئی کسی پر طنز نہیں کر رہا ہے، کوئی کسی کو سنیت سے خارج نہیں کر رہا ہے۔ اگر یہ مینار جو اعلیٰ حضرت کا روشن مینار ہے، اس کو سامنے رکھیں گے، اختلاف ختم ہو جائے گا، اتحاد کی فضا قائم ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہم نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے فتاووں میں پڑھا، آپ فرماتے ہیں کہ مقصود شرعی لا فضنا اختلاف، کہ شرع کا مقصد آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ ملانا ہے، اختلاف نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے دور حاضر میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امام اہل سنت کے اس نظریے کو جو حق و باطل کے درمیان ایک بڑی اہمیت امتیاز کی رکھتا ہے کہ آپ نے جو تعلیمات حقہ بیان کی ہے اس کو سارے سلسلوں کے لوگوں نے مشائخ نے قبول فرمایا ہے، اور اس کے مبلغ کی حیثیت سے پورے ہندوستان میں ان سارے حضرات نے بڑی خدمات انجام دی ہے۔ آج ضروری ہے کہ یہ سارے مبلغین جنہیں اللہ رب العزت نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، قوت خطابت سے جنہیں نوازا ہے، جنہیں بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، ہم سب کے سب اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت کے لیے میدان عمل میں اتریں اور وہ سمجھائیں جو آج کے سمجھانے کی ضرورت ہے، وہ سمجھائیں جو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جلد سے اپنے اپنے پیروں اور اپنے اپنے شخصیت کو سمجھانے کے لیے نہیں، آج ضرورت ہے اسٹیجوں سے رسول اللہ کے دین کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں ضروری ہے، بڑی اچھی باتیں مولانا نے کی ہے، بڑا اچھا خطاب کیا ہے، بڑے اچھے انداز سے آپ نے بتایا ہے ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا۔ وہ یہ نہیں کرتے کہ بس اپنا ایک پروفیشنل انداز ہے، جس گھر میں گئے رومال پھیلا دیے، واقعاً یہ طریقہ نہیں ہوا کرتا تھا، وہ تو دل کی بات ہوا کرتی تھی، دل جدھر مائل ہو جاتا انسان اس کا ہو جایا کرتا تھا۔ یاد رکھیے آج ضروری ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے نظریے کے داعی بنے، اور آج تو بہت ضروری ہے، کیونکہ جب بھی دین میں فتنے پیدا ہوں گے، شبہات ڈالے جائیں گے، چاہے غیر مقلدین کی طرف سے ہو، چاہے اہل حدیث کی طرف سے ہو، چاہے دیوبندیوں کی طرف سے ہو، چاہے ملحدین کی طرف سے ہو، تو علماء پر فرض ہوتا ہے کہ ان شبہات کو دور کریں اور لوگوں کو رائے حق پر قائم کریں۔ یہی دین کی دعوت کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ آج اسی نظریے کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ علم دین یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اور علمی اور تعلیمی اداروں کا قائم رکھنا یہ نہایت ضروری ہے۔ آپ سارے اولیاء کرام کی زندگی پڑھ لیں گے، ہر اللہ کا ولی وہ ہوگا جس نے
دانشگاہ میں ضرور قدم رکھا ہے، مکتب میں ضرور قدم رکھا ہے، دارالعلوم میں ضرور اس نے قدم رکھا ہے، اور اس کے بعد وہیں سے انقلاب آیا ہے۔ یہ ایک اکیڈمک نظریہ ہوتا ہے، اس لیے دنیا یونیورسٹی کو بنایا کرتی ہے، کالجز کو بنایا کرتی ہے۔ ان کو پتا ہے صرف نعرے لگا دیں اور یونیورسٹی نہیں ہوگی تو ہم ڈاکٹر نہیں دے سکیں گے، نعرے لگاتے جائیں، کالجز نہیں ہوں گے، ہمارے پاس انجینئر نہیں ہو سکیں گے، ہمارا ڈیفنس پاور وہ کمزور ہو جائے گا۔ لہذا نعرہ ہمارا مشن نہیں ہے، ہمارا مشن اکیڈمک مشن ہے، تعلیمی مشن ہے، تبلیغی مشن ہے، دعوت کا مشن ہے، اور اس مشن کو باقی رکھنا ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کا مشن ہے، ہمیں اس مشن پر قائم رہنا ہے اور آگے بڑھاتے رہنا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو نادانی اور کم فہمی کی بنا پر وہ اعتراضات اور سوالات کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باب بیان حکم میں کس طرح کے آپ کلام فرماتے ہیں، کن نزاکتوں کا لحاظ فرماتے ہیں۔ کبھی متکلم کی ذات کو پیش نظر رکھتے ہیں، کبھی کلام کے معبلات کو پیش نظر رکھتے ہیں، کبھی کلام کے محتملات کو پیش نظر رکھتے ہیں، کبھی کلام کے سیاق و سباق کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی قول و فعل، اگر ہم اس کو کسی اچھے معنی پر اتار سکتے ہیں تو اتارنا شرعاً واجب و ضروری ہوگا۔ یہ ضروری ہوتا ہے، یہ نہیں اپنی مرضی سے جیسا جو چاہے کہہ دے اسے دین بنا کر کے پیش کرے۔ حاشا وکلا، ایسی چیز ہرگز نہ ہو سکے گی، بلکہ یہ فتنہ ہے اور اس فتنے کو ختم کرنا ہر ایک کی بھی ذمہ داری ہوگی۔ یاد رکھیے، جتنا سمجھتا ہے اتنی بات کریں۔ عوام کو تو یہ حیثیت یہ عوام کے لیے یہ ان کے لائق بھی نہیں کہ اس طرح کے وہ باتیں کریں۔ یہ علماء اگر بات کرتے ہیں وہ بھی دلائل سے بات کریں، افواہوں کے انداز میں نہیں، وسوسوں کے انداز میں نہیں۔ میں ناگپور شہر میں الحمدللہ رہتا ہوں اور یہاں میں اس مرکزی ادارے میں رہتا ہوں۔ اگر کسی کو میرے قول و فعل پر اگر شبہ آتا ہے وہ اپنے دلائل لے کر کے آئے، انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے فتاووں کی روشنی میں ان سب کو مطمئن کرتا ہوا نظر آؤں گا۔ یہ نہ سمجھے کہ محض جوش اور جذبے کی بنیاد پر، ظاہری عقیدت و محبت کے بنا پر ہماری یہ حاضری ہے، نہیں۔ الحمدللہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے درمیان اتحاد کو قائم رکھیں اور اہل سنت و جماعت کی مشن کو آگے بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں، جیسے ہمارے اسلاف کا طریقہ اور وتیرہ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اب شہر کا ماحول افواہوں والا نہیں ہوگا، دلائل والا ہوگا، تحقیق والا ہوگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں لگا کر بانٹھیلے والے، ادھر ادھر ایک دوسرے کے خلاف بات کرنے والے اب اپنی باتیں بند کریں۔ جسے کہنا ہو وہ دلائل کی روشنی میں بات کریں، اور خاص طور پر اگر کہنا ہو تو تحریری طور پر زیادہ بہتر ہے کہ بات کریں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب زبانی بات چیت ہوتی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اہل سنت ہے، اگر ان سے کوئی بات واقع ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ آپ ان کی تفہیم کرائیے، اور اگر گمراہ بددین بدمذہب اہل سنت سے خارج ہے تو اس کی تردید کیجئے۔ تو اہل سنت و جماعت سے جو ہوگا اس کی تفہیم کرائی جائے گی، یہ نہیں کہ پورے اخلاق کے لباس اتار کر کے رکھ دیں اور کہاں ہے تو اور کیسا تو اور بکواس کرتے رہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا مسلک نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو دیکھنا ہے تو آپ فتاوی رضویہ شریف میں آپ دیکھیں، ہوتا ہے بڑے بڑے وقت کے علم و فن کے بلند مینارے ہوا کرتے ہیں، کبھی ان سے لغزش ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دو مفتیان کرام ایسے ہیں جن پر میں آنکھ بن کر کے اعتماد کرتا ہوں۔ ایک تو والد گرامی علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ،
اور دوسرے حضور اللہ تاج الفحول علیہ رحمت و رضوان. لیکن آپ کہتے ہیں کہ تاج الفحول علیہ رحمہ علامہ عبدالقادر بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اپنے علاقے میں دیہات کے ٹھیکے سے متعلق ایک فتویٰ دیا کرتے تھے کہ یہ جائز ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو معلوم ہوا تو آپ اپنے گاؤں میں تھے، زمیندار تھے، گاؤں گئے ہوئے تھے. آپ کے ساتھ ایک کتاب فتاویٰ کی علامہ خیر الدین رمالی رحمت اللہ علیہ کی فتاویٰ خیریہ اور ایک فتوے کی کتاب تھی. آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے 2-3 جزیات نقل کر کے انہیں بھیج دیا کہ یہ جائز نہیں بلکہ حرام ہے. دیکھیے جب ان کو وہ تحریر ملی تو انہوں نے پڑھا اور اس کے بعد انکار بھی پورے طور پر نہیں کیا. کہا آپ جو بھیج رہے ہیں اس سے بات تو ایسے ہی سمجھ میں آ رہی ہے، مطلب یہ کہ مجھے اور دلائل چاہیے. اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب واپس بریلی تشریف لاتے ہیں اس کے بعد میں تفصیل سے فتاویٰ ارشاد فرماتے ہیں، دلائل پیش کرتے ہیں، اور سارے دلائل پیش کر کے جب آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو آپ اس کو مرمان قبول فرما لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ تو اجماعی مسئلہ ہے، یہ تو روشن تر مسئلہ ہے. یاد رکھیے یہ نہیں ہوا کہ آپ کوئی فتویٰ پہلے لگا دیں کہ مفتی صاحب آپ کلمہ پڑھو کہ حرام کو حلال آپ نے کہہ دیا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے. پہلے اب آپ کو اپنی یہ ساری اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سمجھنی پڑے گی. صرف نعرے کا نام مسلک نہیں ہے بلکہ فتاووں میں میرے امام نے جو تعلیمات کو پیش فرمائی ہے اس تعلیمات پر قائم رہنے کا نام مرکز اہل سنت ہے. اور ہم اسی میں آپ یہ بھی سمجھتے ہیں الحمدللہ جس گوشے سے دیکھیں گے الحمدللہ وہاں اعلیٰ حضرت کی اس تعلیمات میں ہر خانقاہ وہاں نظر آتی ہے، ہر ادارہ وہاں نظر آتا ہے، ہر کوئی وہاں پر ہر مقرر وہاں نظر آتا ہے. کیونکہ میرے امام فرماتے ہیں جو ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت کا سچا پکا معتقد ہے تو الحمدللہ وہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے. یہ سبق یاد کریں. اور اس کے بعد بھی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں بڑی گفتگو فرمائی ہے. اور اس کے بعد یہ کہ یہ تو اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے شرع صدر فرماتا ہے. اور اگر جب معلوم ہو جاتی ہے کوئی بات تو اس سے رجوع کیا جاتا ہے. رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹنے کا نام ہی توبہ ہے. توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف پلٹ کر کے آؤ. تو کبھی کسی مسئلے میں کوئی بات ہوئی بھی پھر پلٹ کر واپس آتے ہیں، اس کا اظہار ہو گیا کہ یہ ان کی توبہ کے لیے کافی بات ہو جایا کرتی ہے. یاد رکھیے یہ ساری تعلیمات ہیں، یہ ساری نزاکتیں ہیں. اب اگر کسی کو کہنا ہو پہلے سمجھیں پھر وہ بات کریں، پہلے تحقیق سے گزاریں پھر وہ بات کریں. اب یہ بات ایسی نہیں چلے گی کہ محض کانوں میں وسوسے ڈال دیے جائیں، افواہوں کا بازار گرم کر دیا جائے. نہیں، اب بات ہوگی تو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کی روشنی میں بات ہوگی. اور جب وہاں بات ہوگی وہاں اتحاد نظر آئے گا، وہاں اتفاق نظر آئے گا، وہاں محبتیں نظر آئے گی، وہاں ایک دوسرے کے ساتھ گہرے تعلقات نظر آئیں گے. الحمدللہ میں نے اپنے زمانے طالب علمی میں ایک مرتبہ میرے مرشد مفتی غلام محمد خان صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ آپ نے بڑے طلبہ کو بلوایا اور اساتذہ کو بلایا اور کہا کہ یہ ٹفن ہے، آپ یہ ساری چیز لے کر کے جائیے. اور ناگپور ریلوے اسٹیشن سے حضرت شیخ اعظم سید اظہار اشرف میاں صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان گزر رہے ہیں. آپ جائیں، ان کا استقبال کریں اور میری طرف سے ان کو سلام پیش کریں. الحمدللہ میں گیا، وہاں اور بھی علماء تھے، فارغین طلبہ بھی وہاں موجود تھے. میں نے اس وقت دیکھا
ان کا جمال دیکھا، ان کا کمال دیکھا، ان کا حسن دیکھا، ان کا تقوی دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے انسان رہ جائے۔ وہ جب ایسی کوچ سے باہر اتر رہے تھے، سفید ململ کے کپڑے میں اتنا عظیم الشان قد کے ساتھ جب اتر رہے تھے، غیر مسلموں کی بھی نگاہیں ان پر پڑ رہی تھی، ٹکی ہوئی تھی، یہ کون شہزادہ ہے جو وہاں آیا ہوا ہے۔ پھر آپ اترے، اترنے کے بعد آپ بیٹھے، بیٹھنے کے بعد میں پھر آپ کی گلپوشی کی گئی، اور اس کے بعد پھر آپ نے سب کے لیے دعائیں فرمائی ہے۔ یہ طریقہ، یہ وتیرہ ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہمارے بزرگوں سے، خان مادائے کچوجا سے، مشائخ کچوجا سے ہمیں ملا ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی علمی تحقیقی مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے اور اہل سنت و جماعت کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائیں جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ یہ اس کا اہتمام کیا ہے، ان کی برکتیں انہیں بھی، ہمیں بھی اور سارے مسلمانوں کو اللہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔